السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات چھوڑتی ہیں، مگر ایک ایسے صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا ہے، اور وہ عظیم صحابی کون تھے؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام تھا وہ عامر تھا، مگر اپنی کنیت ابو عبیدہ سے شہرت حاصل کی۔ ان کے والد کا نام جو تھا عبداللہ تھا، لیکن اپنے دادا کی نسبت سے ابن الجراح مشہور تھے، کیونکہ ان کا پیشہ جو تھا وہ جراحی کا تھا، مطلب زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور جرح کا کام کرتے تھے۔ 2 ہجری کو میدان بدر میں حق و باطل کا عظیم معرکہ برپا ہوا۔ دونوں طرف سے جنگ جو تھی وہ شباب پر تھی۔ باطل کی کوشش تھی کہ وہ حق کا چراغ بجھا دیں، لیکن جس چراغ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر روشن کیا تھا، وہ باطل سے کب بجھنے والا تھا؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں شریک ہوئے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ جو ان کا والد تھا عبداللہ، وہ کفار کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب اسلام کی شروعات تھی تو جو باپ تھا وہ کافر تھا، جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھا۔ تو جب حق و باطل کے معرکے میں سارے رشتے آمنے سامنے ہوئے تو بیٹے کے اسلام لانے پر وہ سخت جو تھے وہ غصے میں تھے۔ تمام رشتوں کو بھلا کر وہ بیٹے کے جانی دشمن بن گئے۔ اب اسے موقع ملا تھا کہ بیٹے سے اس کے اسلام قبول کرنے کا بدلہ لے سکے۔ وہ تاک کر آپ کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن ہر بار بیٹے نے درگزر سے کام لیا۔ جب دیکھا کہ باپ جو ہے وہ باز نہیں آتا تو اسلامی حمیت نسبتی رشتے پر غالب آ گئی۔ آپ نے ایسا وار کیا کہ باپ کو خون میں نہلا دیا۔ اسلامی جوش اور مذہبی وارفتگی کی ایسی مثال تھی جو چشم فلک نے شاید اس سے قبل نہ دیکھی ہوگی۔ ان عظیم جذبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا اور سورہ مجادلہ میں یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور فیصلہ غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندگی کے 27 سال دیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت فرمایا۔ توحید کی آواز نے مشرکین قریش میں ہلچل مچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر در لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی باتوں کا بے حد اثر ہوا، زیادہ سوچ و بچار سے کام نہیں لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یقین تھا کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہی حق ہے۔ ان دنوں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف نہیں لے گئے تھے کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اسی دن سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سنہری توگ گلے میں پہن لیا۔